مثال ہے کہ اس کے لفظوں کا مقابلہ کوئی نہ کرے، اس کے معنی کا مقابلہ کوئی نہ کرے، اس کی صورت کا مقابلہ کوئی نہ کرے، اس کے الفاظ کا مقابلہ کوئی نہ کرے۔ اور میں نہیں کہتا، خود قرآن کہتا ہے۔ قرآن جب تو کھولتا ہے تو آغاز میں کیا ہے؟ سورت فاتحہ کے بعد قرآن نے کیا کہا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ او دنیا کے لوگوں، او دانشوروں، او مدبروں، یہ قرآن تم شروع کرنے لگے ہو تو شروع میں اس لفظ کو دیکھو۔ ایسی دنیا میں کوئی کتاب نہیں کہ جو آغاز ہی میں ایسی گفتگو کرے، آغاز ہی میں ایسا اعلان کرے، آغاز ہی میں ایسا چیلنج کر دے، آغاز ہی میں اپنی ثقافت بیان کرے، اپنی عدالت بیان کرے، اپنی عظمت بیان کرے، اپنی سیانت بیان کرے، اپنی حفاظت بیان کرے۔ کوئی دنیا میں ایسی کتاب نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب۔ یہ کتاب کون سی کتاب؟ جو تیرے ہاتھوں میں ہے، جس کو تو شروع کر رہا ہے، جس کو تو پڑھنا چاہتا ہے، جس کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے تو باوضو ہوا ہے، جس کے لیے تو نے ہاتھ دھوئے ہیں، جس کو تو نے سامنے رکھا ہے۔ ذالک الکتاب، یہی کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا میں کتنی کتابیں آئی ہیں، کتنے ناول پڑھتے ہو، کسی ناول کے شروع میں یہ لفظ نہیں لکھا گیا کہ اس میں شک نہیں، کسی کتاب میں نہیں لکھا گیا اس میں شک نہیں، کسی صحیفے میں نہیں لکھا گیا کہ اس میں شک نہیں، کسی کتاب کا آغاز اس لفظ سے نہیں ہوا کہ اس میں شک نہیں۔ یعنی پورا قرآن تو پڑھنے لگے ہو، سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس میں تو شک کوئی نہیں۔ کس چیز میں شک نہیں؟ اللہ کی طرف سے اترا ہے، اس میں شک نہیں۔ محمد پہ اترا ہے، اس میں شک نہیں۔ اس کے معنی پہ شک نہیں، اس کے لفظوں پہ شک نہیں، اس کی صورت پہ شک نہیں، اس کے مفہوم پہ شک نہیں۔ یہ پوری دنیا کے لیے ہے، اس میں شک نہیں۔ یہ شمس و قمر کے لیے ہے، اس میں شک نہیں۔ یہ شمال و جنوب کے لیے ہے، اس میں شک نہیں۔ یہ چاروں دنیا کے لیے ہے، اس میں شک نہیں۔ یہ عالم عقبہ کے لیے ہے، اس میں شک نہیں۔ یہ عالم ملکوت کے لیے ہے، اس میں شک نہیں۔ یہ تحت الثری کے لیے ہے، اس میں شک نہیں۔ یہ تحت العلیاء کے لیے ہے، یہ تحت عرش معلیٰ کے لیے ہے، اس میں شک نہیں۔ یہ ذرے ذرے کے لیے ہے، اس میں شک نہیں۔ یہ نابینوں کے لیے ہے، آنکھوں والوں کے لیے ہے، یہ کالوں کے لیے ہے، یہ گوروں کے لیے ہے، علماء کے لیے ہے، جاہلوں کے لیے ہے، دینداروں کے لیے ہے، اس میں شک نہیں۔ کیا مطلب کہ اس میں شک نہیں؟ یعنی اللہ کی طرف سے آنے میں شک نہیں، محمد پہ اترنے میں شک نہیں، مانے میں شک نہیں، جبریل کے لانے میں شک نہیں۔ جو شک کرے گا اس کے ایمان میں شک ہے، قرآن میں شک نہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب جو ہر مدرسے میں ہے، ہر مسجد میں ہے، ہر الماری میں ہے، ہر بچے کے سینے میں ہے، ذالک الکتاب، یہ کتاب۔ میں نے برطانیہ میں گلاسکو میں ایک عیسائی تھا، مارٹن، اس سے میری گفتگو ہوئی۔ اس نے کہا یہ قرآن تحریف شدہ ہے۔ میں نے کہا نہیں، تم غلط کہتے ہو، قرآن غیر محرف ہے، غیر مبدل ہے۔ میں نے اس کو کہا چھوڑو، تمہاری کتاب تورات انجیل وہ تبدیل ہو گئی۔ اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا اسی گلاسکو کے شہر میں جتنے چرچ ہیں، ہر چرچ سے میں نے کہا اس کو بھی چھوڑو گلاسکو کو۔ میں نے کہا ایک قرآن گلاسکو سے لے لو، ایک لندن سے لے لو، ایک ایڈنبرا سے لے لو، ایک مانچسٹر سے لے لو، اور ایک قرآن برمنگھم سے لے لو، اور ایک بائبل کا نسخہ لندن سے لو، ایک گلاسکو سے لو۔ اسی طرح قرآن کا ایک ایک نسخہ سارے شہروں سے لو، ایک نسخہ قرآن کا، ایک نسخہ بائبل کا ہر برطانیہ کے شہر سے لو، اور امریکہ میں چلے جاؤ، امریکہ کی ہر بستی سے، امریکہ کے ہر صوبے سے، ہر شہر سے قرآن لاؤ، فلپائن سے لاؤ، فرانس سے لاؤ،
पूरी दुनिया के एक एक खित्ते से कुरान जमा करो, कुरान भी जमा करो, बाइबल भी जमा करो, सारे नुस्खे एक जगह रखो, मशरक व मगरब तक, शुमाल और जनूब तक पूरी दुनिया के 180 ममालक हैं, पूरी दुनिया की 4.25 अरब की आबादी है। सारी आबादी में सारे मुल्कों से तुम बाइबल भी लाओ, कुरान भी लाओ, कुरान के नुस्खे एक जगह जमा रखो। अगर एक लफ्ज में भी तब्दीली आ गई मैं अपने आप को गलत कह दूंगा, और अगर किसी मुल्क की बाइबल दूसरी बाइबल से मिल जाए मैं तब भी शिकस्त तस्लीम करूंगा। मैंने उस ईसाई को चैलेंज किया, मैंने कहा चलो इसको भी छोड़ो, अफगानिस्तान के पहाड़ों पर एक मस्जिद है, वहां बच्चा कुरान हिफ्ज करता है, 8 साल का कुरान का हाफिज, उसे लाओ। अमेरिका की एक मस्जिद का बच्चा कुरान का हाफिज है, उसे लाओ। 8 साल की उम्र के जितने बच्चे कुरान के हाफिज पूरी दुनिया में हैं, उनको एक जगह जमा करो। 180 ममालक में हर मुल्क में कुरान का हाफिज मौजूद है, बच्चे मौजूद हैं, उन बच्चों को खड़ा करो। वो बच्चे जो एक दूसरे की जबान नहीं जानते, एक दूसरे के रंग से रंग नहीं मिलता, एक दूसरे के रंग से तहजीब नहीं मिलती, एक दूसरे के मुल्क को नहीं जानते, एक दूसरे की शक्ल को नहीं देखा, किसी के इलाके को नहीं देखा, बच्चा 8 साल का हो जो ना जबान जाने, न किसी का तरीका जाने, न सकाफत जाने, न किसी की तहजीब जाने, न तमद्दुन जाने। हाय, अफगानी बच्चा अफगानी बोलता है लेकिन कुरान का वही लफ्ज़ पढ़ेगा जो अरब का बच्चा पढ़ेगा, जो अमेरिका का बच्चा पढ़ेगा, जो जापान का बच्चा पढ़ेगा, जो रूस का बच्चा पढ़ेगा। अलिफ लाम मीम अलहम से लेकर वन्नास तक बच्चा पूरा कुरान पढ़ जाएगा। जबान नहीं जानता, इलाका नहीं जानता, लेकिन 1 लाख बच्चा 8 साल का हाफिज पेश करो, एक लफ्ज़ में तब्दीली नहीं हो। कुरान बेमिसाल है, कुरान है, तवज्जो मेरी तरफ, कुरान बेमिसाल है। और कुरान वो किताब है कि जिस किताब ने दुनिया का हर इल्म पेश किया। अगर किसी को नहीं पता तो और बात है, कुरान ने दुनिया का हर इल्म पेश किया। किया है या नहीं किया? साइंस इस्लाम ने पेश की, कुरान ने पेश की है। मेरा चैलेंज है, उस ईसाई से मैंने कहा कि साइंस का बानी कुरान है, उसने कहा नहीं। मैंने कहा साइंस का बानी कुरान है, उसने कहा नहीं। मैंने कहा चलो ये बताओ कि कुरान से पहले साइंस का वजूद दिखाओ। साइंस कुरान से पहले, रसूलुल्लाह से पहले साइंस है कहीं तो दिखाओ। वो चुप कर गया। मैंने कहा हुजूर से पहले अगर दुनिया में साइंस का वजूद है तो दिखाओ। आप हाजिर हो? हाजिर हो ना? मैं बात करूं? है तवज्जो? मैंने कहा ठहरो भाई, ठहर जाओ। ललकार को खाड़े पर ही उतरन लगा। वास्कट ही लाइए ना, और तो कुछ नहीं। मेरे भाइयों, मेरी बात समझ रही हो? आपको मेरी बात समझ में आ रही है तवज्जो? मैंने कहा साइंस का बानी हाजिर हो, बागों लोग बैठे, इसलिए ये बात करता हूं। साइंस का बानी कौन है? कुरान। उसने कहा कुरान नहीं। मैंने कहा और कौन? कहने लगा ईसाइयत है। मैंने कहा जब ईसाइयत वजूद में आई तो साइंस उस वक्त कहां थी? कुरान के दुनिया में आने के बाद साइंस क्यों आई? उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो फाजिल था, बहुत बड़ा पादरी था, 14 साल पाकिस्तान रह गया था, मार्टिन विलियम। मैंने उसे कहा कि जनाब तुम्हें पता है कि साइंस, खुद साइंस का लफ्ज अरबी का लफ्ज, लफ्ज साइंस अरबी का लफ्ज है, ये अंग्रेजी का नहीं है। ये कहना कि साइंस अंग्रेजी का भी, साइंस का तो खुद लफ्ज अरबी का है, तो ये बनाई अंग्रेजों ने कैसे? साइंस अरबी में साइंस को कहते हैं। साइंस का माना है किसी चीज को तोड़ना। ये मेरे हाथ में मिसाल के तौर पर ये एक चीज है, ठीक है? इसको तोड़ो, इसके एक एक चीज को अलग कर दो, इसको कहते हैं तोड़ना, छान फटक करना। कोई भी चीज, आप दरख्त को देखें, दरख्त के टुकड़े टुकड़े करो, अंदर देखो क्या है। लोहे को तोड़ो, अंदर देखो क्या है। पत्थर को तोड़ो, अंदर देखो क्या है। किसी चीज के तोड़ने फोड़ने को साइंस कहते हैं। ये अरबी का लफ्ज़।
اور میرے بھائیوں، اسی سے سیاست ہے۔ سیاست بھی سائنس کے لفظ ہے۔ سیاست کا معنی ہے ملک کا انتظام، ملک کی رکھوالی کرنا، ملک کا نظام سنبھالنا۔ اور سائنس کا معنی ہے توڑنا، پھوڑنا، چھان پھٹک کرنا۔ میں نے کہا اسلام سے پہلے سائنس نہیں تھی۔ کیوں؟ سائنس نے جنم لیا ہے چیزوں کے توڑنے پر۔ کس کو توڑا سائنس نے؟ پتھر کو، درختوں کو، لوہے کو، اور چاند کو مسخر کیا، سورج کو مسخر کیا۔ اور میں آپ کو نئی بات کہتا ہوں، توجہ کی ضرورت ہے۔ میں نے اس عیسائی سے کہا کہ سائنس جن چیزوں سے جنم لیتی، جن چیزوں سے سائنس بنی ہے، وہ 5 ہیں: چاند، سورج، ستارے، درخت، پتھر۔ یہ چیز، ان چیزوں سے سائنس نے جنم لیا۔ اور اسلام سے پہلے ان 5 چیزوں کو دنیا سجدہ کرتی تھی، انہی چیزوں۔ تو جن چیزوں کو انسان خدا سمجھے ان کو توڑا نہیں جا سکتا۔ نہیں سمجھے میری بات؟ جن چیزوں کو انسان خدا سمجھے اس کو توڑا نہیں جا سکتا، اس میں ریسرچ نہیں ہو سکتی۔ پتھر کو ایک آدمی سجدہ کر رہا ہے، اس کو توڑے گا کیسے؟ درخت کو ایک آدمی سجدہ کر رہا ہے، اس کو توڑے گا کیسے؟ ایک شخص سورج کو سجدہ کر رہا ہے، اسے مسخر کیسے کرے گا؟ چاند کو سجدہ کر رہا ہے، اس کو مسخر کیسے کرے گا؟ ستاروں کو سجدہ کر رہا ہے، اس کو مسخر کیسے کرے گا؟ یعنی اسلام سے پہلے یہ ساری چیزیں خدا کا درجہ رکھتی تھی، اور خدا کو توڑا نہیں جا سکتا، خدا کو پھوڑا نہیں جا سکتا، خدا میں ریسرچ نہیں ہو سکتی، خدا کی چاند پھٹک نہیں ہو سکتی۔ اسلام دنیا کا پہلا مذہب ہے جس نے آ کر یہ کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر۔ اسلام نے کہا سورج، چاند، ستارے، درخت اور پتھر، اے انسان یہ تیرے نوکر ہیں، تیرے غلام ہیں، تو ان کا آقا ہے، تو ان کا مالک ہے۔ اسلام نے جب ان کی خدائی کو چوراہے میں پھوڑا تو لوگوں نے ان کو توڑنا شروع کر دیا، ان کو پھوڑنا شروع کر دیا۔ تو جن چیزوں سے سائنس نے جنم لیا ہے ان کی خدائی کا خاتمہ جب تک نہیں ہوا، دنیا سجدہ کرتی تھی، خاتمہ ہوا تو سائنس نے جنم لیا۔ نعرہ تکبیر! مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی! مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی! اور قرآن نے کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ۔ قرآن کہتا ہے یہ لوہا ہے، اس لوہے کو توڑو، اس کو پگھلاؤ، اس سے چیزیں بناؤ، اس سے نفع اٹھاؤ۔ اور سائنس کی دعوت قرآن نے دی ہے، سورج کے اندر ریسرچ کی دعوت قرآن نے دی ہے، درختوں کو توڑنے کی دعوت قرآن نے دی ہے۔ میں نے اس انگریز سے کہا کہ ایک دور ایسا تھا کہ آج ایشیا کے لوگ امریکہ میں پڑھنے جاتے ہیں، ایک وقت وہ تھا کہ امریکہ کے لوگ عربوں کے پاس پڑھنے آتے تھے۔ ابن رشد کون تھا؟ فارابی کون تھا؟ مسلمان فلسفی کون تھے کہ سارا عرب، سارا انگریز ان کے دروازے پہ آتا تھا؟ کیوں کہ انہوں نے درختوں کی ماہیت پر کتابیں لکھی، لوہے کی ریسرچ پہ کتابیں لکھی، پتھروں کی ریسرچ پہ کتابیں لکھی۔ کتابیں ساری قرآن کے اس اصول پر لکھی گئی وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ کہ لوہا ایسی چیز ہے کہ ساری دنیا کی چیزیں اسی سے بنے گی۔ پگھلاؤ گے درخت بناؤ، پگھلاؤ گے جہاز بناؤ، پگھلاؤ گے مشینیں بناؤ، پگھلاؤ گے کارخانے لگاؤ، پگھلاؤ گے لینے بناؤ، پگھلاؤ گے گارڈن بناؤ۔ یہ لوہا قرآن نے اس کا سبق دیا، اور قرآن نے کہا کہ لوہا میں نے دے دیا ہے، جو کچھ بھی بناؤ۔ میں نے کہا سائنس کا بانی قرآن ہے، ترقی کا بانی قرآن۔